میرے محترم دوستو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری پیغمبر ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن کریم اس دنیا کی آسمان سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ اب قرآن کے بعد بھی آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے سورہ حجر کے اندر یہ وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکے گی۔ قرآن جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اسی طرح اسی صورت میں قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس پر اس دنیا کے اندر ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے حفظ کرنا آسان فرما دیا کہ جو چاہے اس کو سینے کے اندر بھی محفوظ کر سکتا ہے، اس کا حافظ بن سکتا ہے۔ اس کتاب کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جس کو حفظ کیا جا سکتا ہو، سینے کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہو۔ اور اس کا دوسرا اعجاز یہ ہے کہ یہ ہمیشہ محفوظ چلی آئی ہے، اس میں ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کی بھی کبھی کمی پیشی نہیں ہو سکی، نہ ہو سکتی ہے، نہ قیامت تک ہوگی۔ اس پر بہت سے واقعات ہیں جو ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ مامون کے دربار کا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المؤمنین مامون کے دربار کا نقل کیا ہے کہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرہ میں ایک یہودی بھی آ گیا جو شکل و صورت اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا۔ مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ شخص چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو سال گزشتہ آئے تھے؟ جواب دیا ہاں میں وہی ہوں۔
مامون نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیقات کرنے کا ارادہ کیا۔ میں خطاط اور خوش نویس آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں۔ میں نے امتحان کرنے کے لیے تورات کے 3 نسخے تیار کیے۔ تورات کے 3 نسخے کتابت کیے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی پیشی کر دی، اور یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح انجیل کے 3 نسخے کمی پیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصارہ کی عبادت خانہ میں گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کی بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کیے، جن میں اپنی طرف سے کمی پیشی کی تھی۔ ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی پیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، کیونکہ مذہب کی بنیاد کتاب ہوتی ہے۔ جب کتاب محفوظ ہوگی تو مذہب بھی محفوظ ہوگا، اس کے احکامات بھی محفوظ ہوں گے۔ جب کتاب ہی محفوظ نہیں ہے تو وہ مذہب کیسے محفوظ ہوگا اور اس کے احکامات کیسے محفوظ ہوں گے؟ یعنی تورات اور انجیل اس کے اندر کمی بیشی ہو چکی تھی، اس شخص نے خود کر دی تھی، تو ظاہر ہے حلال کو حرام کیا ہوگا، حرام کو حلال لکھا ہوگا، اور بہت سے احکامات کو الٹا کر دیا ہوگا۔ تو وہ لوگ انہی کو اللہ کی کتاب سمجھیں گے، اللہ کے احکامات سمجھیں گے، حالانکہ اس کے اندر بہت زیادہ کمی بیشی ہو چکی تھی۔ تو جب کتاب ہی محفوظ نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر بننے والا مذہب کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، یعنی قرآن کریم کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعہ کے راوی کہتے ہیں کہ اتفاقاً اس سال مجھے حج کی توفیق ہوئی، وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ تو یہ قصہ ان کو سنایا، انہوں نے فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا قرآن کی کون سی آیت میں؟ تو فرمایا کہ قرآن عظیم نے جہاں تورات اور انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں تو فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ، یعنی یہود و نصارہ کو کتاب اللہ، تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، یعنی وہ اپنی کتاب کے خود ذمہ دار ہیں۔ حفاظت کریں گے تو کتابیں محفوظ رہیں گی، حفاظت نہیں کریں گے کتابیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب یہود و نصارہ نے فریضہ حفاظت ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مس اور محرف ہو کر ضائع ہو گئی، بخلاف قرآن کریم کے کہ اس کے متعلق حق تعالی شانہ فرماتے ہیں اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے اس کی حفاظت خود حق تعالی شانہ نے فرمائی ہے
تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے ایک نقطہ اور ایک زیر زبر میں بھی فرق نہ آ سکا۔ آج عہد رسالت کو تقریباً 1400 برس ہو چکے ہیں۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کریم کی حفاظت کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں اسی طرح جاری اور ساری ہے کہ ہر زمانہ میں لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان جوان، بوڑھے، لڑکے اور لڑکیاں ایسے موجود رہتے ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑا عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے۔ اسی وقت بہت سے بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ تو محترم سامعین، قرآن مجید اللہ پاک کی محفوظ کتاب ہے اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ قیامت تک کوئی بھی قرآن کریم کا دشمن نہ اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، نہ قرآن کے دشمن اسلام کو اور مسلمانوں کو اور قرآن کو ختم کر سکتے ہیں۔